بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ جی دوستو، آج کراچی کے حوالے سے ایک بڑا دن تھا، اور یہ دن جو تھا کراچی کے لاپتہ افراد جو ہیں ان کے حوالے سے تھا۔ اور آج ایم کے پاکستان نے ایک پروگرام رکھا تھا لاپتہ افراد کے حوالے سے، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب کو دعوت دی گئی تھی، اور رانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے آج کے پروگرام میں، اور ساتھ میں دوسرے اور بھی بہت سارے مہمان تھے جو لاپتہ افراد کی فیملیز تھی، ان کے اہل خانہ تھے، متاثرین تھے۔ تو اس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے ان سے بات کی جو لاپتہ افراد تھے۔ بہت سارے لوگ تھے، ان میں کافی بوڑھی مائیں بھی تھیں، بہنیں بھی تھیں، باپ بھی تھے، بچے بھی تھے، بیویاں بھی تھیں۔ تو ایک بہت رکت آمیز مناظر جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے۔ لوگوں نے اپنی فریادیں سنائی رانا ثناء اللہ صاحب کو، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی کہ جی میں کوشش کروں گا، اور اپنے وضاحتیں بھی دی انہوں نے بہت ساری۔ خاتون جو تھی، مائیں جو تھی، وہ رونے لگی، اور انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو کہا جی ہمیں آپ سے امید ہے اللہ کے بعد، آپ ہماری مدد کریں، ہمارے بچوں کو بازیاب کرائے۔ بیویوں نے کہا ہمارے شوہر جو ہیں ان کو بازیاب کرائیں، بہنوں نے کہا ہمارے بھائیوں کو بازیاب کرائیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رانا ثناء اللہ صاحب ان لوگوں کو بازیاب کرا سکتے ہیں؟ کیونکہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ان دونوں نے تو صاف کہہ دیا تھا جی اس معاملے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور آج جو ہے دو لوگ بازیاب بھی ہوئے کراچی کے، جو قصبہ علی گڑھ کے رہائشی تھے، ریاست صاحب اور محمد زاہد۔ یہ دونوں لوگ جو ہے 2015 سے لاپتہ تھے، اور آج ان کو بازیاب کرایا گیا۔ آپ ٹویٹر پہ جا کے دیکھیں، پی ایس پی کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے ٹویٹر پہ مصطفیٰ کمال صاحب کا، وہ کہتے ہیں جی ہم نے بازیاب کرایا ان دونوں افراد کو، اور ایم کیم کلیم کرتی ہے یہ ہمارے لوگ تھے، ہم نے بازیاب کرایا۔ ایم کیم والے جو ہے وہ خالد مقبول کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جی آپ نے بازیاب کرایا لوگوں کو، اور پی ایس پی والے کہتے ہیں جی مصطفیٰ کمال صاحب نے بازیاب کرایا لوگوں کو، ان کا بہت شکر گزار ہیں ہم لوگ۔ تو یہ تو ان لوگوں میں چلتا رہے گا نا۔ اب جو بازیاب ہوئے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کو بازیاب کس نے کروایا، اور جن سے بازیاب کرایا ہے وہ لوگ بتا سکتے ہیں کہ ان کو بازیاب کس نے کیا۔ دوسری طرف ایم کے پاکستان کے اندر لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ عروج پہ پہنچ گئے ہیں۔ بدترین لڑائی کی کل کی ان کی خبریں آئی ہیں، کل رات بدترین لڑائی ہوئی ہے ایم کے پاکستان میں خواجہ اظہار الحسن اور فیصل سبزواری کے درمیان۔ تو لڑائی کچھ ہوئی اس طرح سے، اس کی جو وجہ بنی ہے لڑائی کی، وہ خواجہ اظہار الحسن صاحب کی ایک دو دن پہلے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی لاپتہ افراد کے ہی حوالے سے، اس کے اوپر لڑائی ہوئی ہے۔ اس پہ فیصل سبزواری نے خواجہ اظہار صاحب کو کہا کہ بکواس کرنے سے پہلے رابطہ کمیٹی سے پوچھ تو لیتے۔ یہ خبریں ہیں نا۔ تو اس پہ خواجہ اظہار نے کہا تم جو بکواس کرتے ہو ٹی وی پہ بیٹھ کے، تم نے کبھی کسی سے پوچھا؟ میں رابطہ کمیٹی کا ممبر ہوں، تو مطلب مجھے کیا ضرورت ہے؟ تمہیں پوچھنا چاہیے تھا رابطہ کمیٹی سے۔ اور پھر یہ لڑائی کا رخ مڑ گیا وسیم اختر صاحب کی طرف، اس پہ وہ بھی آگ بگولا ہو گیا جی میری طرف کیوں آ رہے ہو نا۔ تو پھر یہ لڑائی جو ہے تھوڑی سی اور بڑی، اس پہ خواجہ اظہار صاحب نے، وسیم اختر صاحب نے فیصل سبزواری کو کہا جی آپ چاہتے نہیں ہو کہ لوگ بازیاب ہوں، کیونکہ لوگ بازیاب ہوں گے تو آپ تو بولو گے نہیں لوگوں کی بازیابی کے لیے، کیونکہ آپ کو تو وزارت کے مزے لگے ہوئے ہیں، آپ وفاقی وزیر بنے ہو، آپ کی وزارت خطرے میں پڑی آئے گی، آپ تو اپنی وائف کو، اپنی فیملی کو لے کے بورڈ پہ گھومنے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ سن کے وہ الٹے سیدھے باتیں کرتے ہوئے وہاں سے باہر نکلے اور گاڑی میں بیٹھ کے اپنے گھر چلے گئے۔ یہ تو ایم کے ایم پاکستان کی ایک اور دوسری خبر اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ان کی ایک خفیہ ملاقات ہوئی ہے کل رات مراد علی شاہ صاحب سے، جس میں خواجہ اظہار الحسن، کامران ڈیسوری اور کچھ اور بھی لوگ تھے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے سعید غنی صاحب تھے، اور بھی ایک دو لوگ وہاں موجود تھے، مرتضی وہاب صاحب بھی تھے۔ اب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ خفیہ ملاقات ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ اور جی عمران خان صاحب جنہوں نے کل جس طرح سے جلسے میں للکارا ہے مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کو، تو بھائی مسٹر ایکس اور مسٹر وائی یہ ہے کون؟ ان کے نام بھی تو بتاؤ۔
ललकार रहे हो, हवा में तीर चला रहे हो। नाम लेने में तुम्हें क्या मौत पड़ रही है भाई? नाम लो, खुल के बोलो यार। उम्मत मुस्लिमा के लीडर कहलाते हो आप कैसे लीडर हो उम्मत मुस्लिमा का? डर रहे हो? डरो नहीं ना यार, खुल के बोलो। जब आप इतना बोल रहे हो ना कि कोई आपको कॉल करे तो कोई आपको डराए तो आप उसको डराओ, ये कर दो, जैसा आप करोगे वैसा हम करेंगे। ये बात आप कर किसके लिए रहे हो? उसका नाम बताओ, मेहरबानी करो, लोगों को चेना बनाओ। तो थोड़ी हिम्मत पकड़ो ना, इस तरह से नहीं होता। मतलब कल की तकरीर से आपका पता चल गया, जो आपके बैकडोर जो सुनने में आ रहा था, खबरें आ रही थी कि मामला तय हो रहे हैं, तो आपको ये कॉल वहां से मिली है, एब्सोल्युटली नोट की। उसके बाद आपका ये रिएक्शन हुआ, क्योंकि आपको भी पता है कि नाअहल तो आपने होना है इंशाल्लाह। तोशा खाने केस के ऊपर होंगे वो आप, तो आप वो नाअहली बचाने के लिए ना ये सब कर रहे हैं। आपने बड़े बड़े दावे किए हुए हैं, आपके वज़रा ने बड़े बड़े दावे किए हुए हैं, किसी का बाप भी नाअहल नहीं कर सकता फवाद चौधरी साहब। तो खैर देखते हैं बाप क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये आपको भी पता है। लेकिन इस तरह से इसके ऊपर कोई एक्शन ना होना, ये एक बहुत सवाल पैदा कर रहा है कराची के लोगों के अंदर, कि एक शख्स वो है जिसने इतना कुछ कह दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और एक शख्स वो है जिसने इतना क्या, उसका आधा भी नहीं कहा, उसको बिल्कुल ही कैद कर दिया गया, उसकी सियासत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। तो लोगों में ये चीज़ अब पैदा हो रही है ना, मतलब लोग कहते हैं कि ये दौरा मेयार क्यों है, हम भी कराची वाले जो हैं हम भी पाकिस्तानी हैं, हमें भी बराबर का पाकिस्तानी समझा जाए। इस तरह के लोग अब बातें करने लगे हैं, और ये हकीकत है। आप सर्वे करा लें कराची में आके, पता चल जाएगा। खैर, तो आज की कुछ यही खबरें थी, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ, और कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।